الصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اما بعد. محترم بزرگوں، حاضرین مجلس، سامعین اعزام، آج کے خطبے میں شیخ محترم نے لیلۃ القدر کی فضیلت قرآن و احادیث کی روشنی میں سمجھایا. شیخ محترم اپنے خطبے کا آغاز میں الفاظ سے فرمایا کہ جن ایام میں ہم زندگی گزار رہے ہیں یہ بابرکت ایام ہیں، یہ مبارک مہینے ہیں. یہ رمضان جو مبارک مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کی برکتوں کا مہینہ ہے، اللہ کی رحمت کا نزول کا مہینہ ہے. اور خاص طور پر یہ آخر عشرہ کی فضیلت کے اعتبار سے اس کا اور بھی زیادہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور اس کی برکتیں اترنے کے ایام ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کے ایک دوسرے پر فضیلت عطا فرمائی ہے. مثلا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملائکہ کو ایک دوسرے پر فضیلت عطا کی. ہم جانتے ہیں ملائکہ میں سب سے مقرر فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں. اسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس ان اللہ سمیع بصیر. اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام نے ایک دوسرے پر فضیلت عطا فرمائی ایک دوسرے کو. جیسے تمام انبیاء کے امام الانبیاء اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاتم النبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاء پر فضیلت دی اور افضل بنایا اور سب سے اونچا مقام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عطا فرمایا. اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض مسجدوں کو بعض مسجدوں پر فضیلت دی. جیسے دنیا کی تمام مسجدوں میں سب سے اونچا مقام مرتبہ وہ مسجد حرام کا ہے کہ جہاں پر عبادت کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کئی گنا بڑھ کر اجر عطا فرماتے ہیں. اور اس کے بعد مسجد نبوی، پھر مسجد اقصیٰ کا نمبر. اور اسی طریقے سے ایک دوسری مسجد جامعہ مسجد ہوتی ہے تو دوسرے مساجد کو ایک دوسرے پر فضیلت عطا فرمائی. اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنوں کو دوسرے دنوں پر ایام کو فضیلت دی. جیسے عرفے کا دن ہے، جمعے کا دن ہے، دوسرے دنوں سے مقام و مرتبے کے اعتبار سے اجر و ثواب کے اعتبار سے بڑے دن کہلاتے ہیں. اور اسی طریقے سے راتوں کو دوسرے راتوں پر فضیلت عطا فرمائی. جیسے لیلۃ القدر ہے، اسی طریقے سے ذی العشرہ کی 10 راتیں جو ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دوسرے راتوں پر فضیلت عطا فرمائی. تو میرے محترم بزرگوں، یہ جو آخری عشرہ ہے اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے شب قدر رکھی ہے، جس کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رات کی فضیلت کو بیان فرماتے ہوئے پورے سورت کو نازل فرمائی. جیسے ہم تلاوت فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا کلام اللہ فرماتے ہیں اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. یہ پوری صورت صرف سورۃ لیلۃ القدر کی فضیلت کا ذکر فرماتا ہے، اس کی فضیلت بیان فرماتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ ہم نے قرآن جیسے مقدس کلام کو اسراء کر نازل فرمائی. اب شیخ محترم نے یہ فرماتے ہوئے کیا قرآن کا ایک ہی مرتبہ اس کا نزول ہوا؟ تو اس کا جواب ہم کہتے ہیں نہیں، بلکہ وقتاً فوقتاً 23 سال میں قرآن کا نازل ہوتا رہا. تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا؟ تو اس میں علماء فرمایا کہ اس میں قول یہ ہے، قرآن قول ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر پورا قرآن ایک مرتبہ اکٹھا نازل فرمایا اتارا تو وہ لیلۃ القدر کی رات تھی. اس اعتبار سے کہ لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کو اکٹھا لیلۃ القدر کے اندر نازل فرمایا. اور دوسرے بعض علماء فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قرآن کا نزول شروع کیا تو وہ لیلۃ القدر کی رات تھی. تو میرے محترم بزرگوں، لیلۃ القدر کی رات بڑی فضیلت والی رات ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ
کہ تمہیں معلوم بھی ہے لیلۃ القدر کیا چیز ہے، اس کی فضیلت کے بارے میں تم جانتے بھی ہو. لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ یہ رات، کہ اس کی ایک رات کی عبادت اگر کسی کو میسر ہو جائے تو وہ 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے. جیسے کہ شیخ محترم نے فرمایا 1000 مہینے یعنی 83 سال، 80 پر 3 سال کچھ مہینے زیادہ ہوتے ہیں. تو جو بندہ ایک رات جس کو میسر ہو جائے، جس کو ایک رات مل جائے کہ وہ اس رات میں اللہ کی عبادت میں گزار دے، تو گویا کہ اس نے 83 سال اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزارا. تو کتنا بڑا مقام مرتبہ اس ایک رات کی عبادت کا ہے. اتنا ہی نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات میں دنیا کے اندر فرشتوں کو نازل فرماتے ہیں. جیسے قرآن کہتا ہے کہ وہ فرشتے ہر اس بندے تک پہنچتے ہیں جو اس رات میں اللہ کی عبادت میں لگا ہوا ہے، قرآن پڑھ رہا ہے، اسی طریقے سے نماز میں قیام کیا ہوا ہے، یا اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے ہاتھوں کو پھیلا کر مانگ رہا ہے، تو اس سے سلامتی کی دعا کرتے ہیں. تو میرے محترم بزرگ یہ سلسلہ صبح تک جاری رہتا ہے. تو یہ بڑی اونچی رات ہے، تو اس رات میں محنت کرنے کی ہمیں ضرورت ہے. اب کیا وہ رات متعین ہے؟ تو میرے محترم بزرگ سے شیخ محترم نے فرمایا کہ وہ رات متعین نہیں ہے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس رات کو طاق راتوں میں تلاش کیا کرو. یعنی رمضان کے جو آخری عشرہ ہے، اس آخری عشرہ میں لیلۃ القدر کی تلاش کیا کرو اور اس میں جستجو کیا کرو، اور اس کے اندر ان 10 راتوں کو اللہ کی عبادت میں لگایا کرو کہ تاکہ تمہیں لیلۃ القدر مل جائے. اور اسی طریقے سے خاص طور پر جو طاق رات کہلاتے ہیں 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں، بعض روایتوں کے اعتبار سے کسی میں 27ویں رات کا ذکر کیا گیا، کسی کا 25ویں کا ذکر کیا گیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ طاق راتوں میں لیلۃ القدر کا ہونا زیادہ تر ہو سکتا ہے. تو اس لیے ہم طاق راتوں پہ زیادہ محنت کریں، اور خاص طور پہ جو 10 راتیں ہیں یہ کوئی زیادہ نہیں جو اتنی بڑی فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے کہ ہم 10 راتوں کے اندر اگر جستجو کریں گے، محنت کریں گے، کوشش کریں گے، تو میرے محترم بزرگوں اس سے اپنے درجات کو بلند کرنے کا ذریعہ بنا سکتے ہیں. جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک متقی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اونچا مقام مرتبہ حاصل کرنے والا وہ بندے کے اعمال کے اعتبار سے ہوگا. یعنی انسان کے درجات اللہ تعالیٰ کے نزدیک بلند اور اونچے مقام تک انسان تبھی پہنچ سکتا ہے جس کے اعمال جتنا زیادہ ہوں گے، وہ جتنی کوششیں اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے کرے گا، جتنی محنت کرے گا، جتنی عبادت کرے گا، جتنی ریاضت کرے گا، تو اسی کے اعتبار سے میرے محترم بزرگ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کا مرتبہ مقام ہوتا ہے. تو لہذا یہ 10 راتیں کوئی زیادہ نہیں، بڑی نہیں، بلکہ ان 10 راتوں کے اندر ہم تھوڑا جستجو کریں گے، محنت کریں گے، کوشش کریں گے، تو ہم اللہ تعالیٰ کے ولی بن سکتے ہیں اور متقی بندوں میں ہمارا بھی شمار ہو سکتا ہے. کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث قدسی کے اندر فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو بندہ میرے ولی کے ساتھ یعنی میری اطاعت فرمانبرداری کرنے والے کے ساتھ کوئی برائی کرنے کا ارادہ کرتا ہے، نقصان پہنچانے کا ارادہ کرتا ہے، تو اس کا جواب میں دیتا ہوں. جب بندہ میری طرف ایک بارش چل کر آتا ہے، توجہ کرتا ہے، تو میں اس کی طرف ایک ہاتھ اس کی طرف بڑھتا ہوں. جب وہ چل کر آتا ہے میں دوڑ کر اس طرف لپکتا ہوں. جب وہ بندہ میری طرف متوجہ ہو جاتا ہے تو میں اس کے آنکھ بن جاتا ہوں، اس کے کان بن جاتا ہوں، اس کی زبان بن جاتا ہوں، جس سے وہ دیکھتا ہے، جس سے وہ سنتا ہے. یعنی ہر عمل بندے کا اللہ کے مرضی کے موافق ہونے لگتا ہے. جب بندہ اللہ سے مانگتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتے ہیں. تو لہٰذا میرے محترم بزرگوں، اپنے مقام کو اونچا کرنے کا اللہ تعالیٰ کے نزدیک اللہ کے قرب کو حاصل کرنے کا، اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کا ایک بہترین موقع ہے کہ ہم ان راتوں کو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزاریں. جیسے کہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں بہت زیادہ محنت کیا کرتے تھے، بہت زیادہ عبادت میں لگایا کرتے تھے. آپ کمر کس لیتے تھے، آپ راتوں کو جاگا کرتے تھے اور زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اطاعت نوافل کا گزارا کرتے تھے. اور اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں ہمیشہ طواف کیا کرتے تھے رمضان کے اندر، کہ تاکہ اعتکاف کے رہتے ہوئے، اللہ کے گھر میں رہتے ہوئے شب قدر کو حاصل کیا جا سکے. تو میرے محترم بزرگ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام مرتبہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی ریاضت کیا کرتے تھے کہ مجھے اور آپ کی اتنی محنت کرنے کی ضرورت ہے. اور اسی طریقے سے اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے
کہ ہم عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ آج کی رات شب قدر ہے تو میں کیا مانگوں اللہ سے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ یہ دعا کیا کر اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ آپ معاف کرنے والے ہیں اور آپ معاف کرنے کو پسند فرماتے ہیں، اللہ میرے لفظوں کو میرے گناہوں کو معاف فرما دیجئے۔ کتنی بہترین دعا، چھوٹی سی دعا ہے کہ ہم بھی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا چاہیے ان دنوں کے دن راتوں کے اندر زیادہ سے زیادہ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دیجئے، اے اللہ میری مغفرت کر دیجئے، اے اللہ میرے لفظوں کو معاف کر دیجئے، اللہ آپ تو معاف کرنے کو زیادہ پسند فرماتے ہیں۔ تو لہذا میرے محترم بزرگوں کہ جس بندے کی مغفرت کر دی جائے، جس کے گناہ دھل جائے، جس کے گناہ معاف کر دیے جائے اور وہ جہنم سے بچ کر جنت کے اندر داخل کر دیا جائے تو اس سے بڑی کامیابی کیا ہو سکتی ہے؟ تو لہذا اس کے لیے ہمیں محنت کرنے کی ضرورت ہے، اسی کے لیے ہمیں کوشش کرنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ جو راتیں ہیں میرے محترم بزرگوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور اس کی فرمانبرداری میں گزارنے کی ضرورت ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک جو معتبر ہوگا خواتین کا ہوگا، یعنی اختتام اس کا ختم کیسے ہوا، شروعات جیسا بھی رہے اگر اختتام صحیح ہو گیا تو میرے محترم بزرگوں وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کامیاب ہو سکتا ہے۔ تو لہذا یہ آخری ایام ہی پتہ نہیں کہ آئندہ رمضان میں کیا ہوگا، تو لہذا یہ جو کچھ دن باقی رہ گئے اس کے اندر زیادہ سے زیادہ ہم اللہ تعالیٰ کی اطاعت، اس کی فرمانبرداری اور زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے خوشنودی والے اعمال کرنے کی تو کوشش کریں اور زیادہ سے زیادہ ان راتوں کو اللہ کے عبادت میں گزارنے کی کوشش کیا کریں۔ اور اسی طریقے سے میرے محترم بزرگوں جیسے کہ شیخ محترم نے آخر میں بیان فرمایا کہ صدقہ فطر یہ ہر جو مستحق ہے اس پر کیا ہے واجب ہے، تو لہذا اس کا جو وقت شروع ہوتا ہے وہ عید کا چاند نظر آنے کے بعد سے اس کا دینا ضروری ہوتا ہے۔ بعض علماء نے فرمایا کہ عید سے 2 دن سے پہلے بھی جائز ہے اور بعض کے نزدیک تمام رمضان کا درس ادا کیا جا سکتا ہے۔ تو لہذا ہر ایک اس مستحق پر جو کھاتا پیتا، ایسا نہیں کہ جس پر زکوٰۃ فرض ہے بلکہ جو کھاتا پیتا جس کے پاس تھوڑی سی قدرت ہو اس کے لیے بھی کیا ہے صدقہ فطر واجب ہے، وہ صدقہ فطر کو ادا کرنے والا بنے اور تمام اپنے گھر والوں کی طرف سے، اپنے بچوں کی طرف سے، اسی طریقے سے جتنی گھر کے اندر جتنا افراد رہتے ہیں ان تمام کی طرف سے صدقہ فطر ادا کرنا واجب ہوتا ہے۔ اور اسی طریقے سے کہ صدقہ فطر کے اندر ادا کرنا افضل کون سا ہے، جیسے کہ شیخ محترم نے فرمایا کہ جو اناج ہم استعمال کرتے ہیں یعنی جو ہمارے گھر کے اندر جو زیادہ تر جو چیز ہم استعمال کرتے ہیں تو وہی چیز کو آ کر صدقہ فطر کے طور پر ادا کرنا یہ افضل ہے۔ مثال کے طور پر ہم چاول زیادہ استعمال کرتے ہیں تو چاول کھانے والے چاول کو ادا کریں، اگر ہم روٹی زیادہ استعمال کرتے ہیں جیسے گیہوں وغیرہ تو وہ اس کے ذریعے سے اس کا صدقہ فطر ادا کیا کریں۔ تو کیا صدقہ فطر کے طور پر مال کا دینا، دیناروں کا دینا، روپے کا دینا یہ جائز ہے؟ جائز کے اعتبار سے علماء احناف اور دوسرے ائمہ نے کہا کہ جائز ہے، کیوں اس سے جو غریب ہے اس کی ضرورتیں اس سے زیادہ پوری ہوتی ہیں بخلاف اس کے جو اناج ادا کیا جاتا ہے۔ مگر بعض علماء فرماتے ہیں نہیں، افضل یہی ہے کہ جو اناج ہم کھاتے ہیں وہی اناج کو قربا کر دیا جائے کہ یہ حدیث سے ثابت ہے، تو لہذا حدیث پر عمل کرتے ہوئے یعنی اگر عمل کرنا ہے تو اناج کا دینا، وہی اناج جس کو ہم استعمال کرتے ہیں اس کا دینا افضل ہے۔ تو یہ افضلیت اور غیر افضلیت کے بارے میں ہے، جائز اور ناجائز کے بارے میں جائز تمام علماء کہتے ہیں۔ بعض علماء نے کہا کہ اگر مال دیا جاتا ہے روپے وغیرہ تو وہ جائز نہیں ہے، مگر اکثر علماء کا یہ قول ہے کہ مال کے ادا کرنے سے بھی صدقہ فطر ادا ہو جاتا ہے۔ اب رہی بات کیا صدقہ فطر جس گاؤں میں رہتا ہے وہاں پر ادا کرنا ضروری ہے یا اس کو دوسرے گاؤں کے اندر بھی بھیجا جا سکتا ہے؟ تو جیسے کہ شیخ محترم نے فرمایا کہ اگر اپنے گاؤں میں غربا دوسرے گاؤں کے اعتبار سے اگر دوسرے گاؤں کے اندر زیادہ محتاج ہیں، زیادہ غربا ہیں تو لہٰذا وہاں پر ادا کرنا یہ جائز ہے، مگر افضل یہ ہے کہ اگر غربا ہمارے گاؤں کے اندر جہاں پر وہ رہتا ہے اگر اس کے اندر غربا زیادہ ہیں تو وہاں پر ان لوگوں کو دینا ہی کیا ہے یہ افضل ہے۔ اگر جس گاؤں میں رہتا ہے وہاں پر غربا کم ہیں، وہ اتنے مستحق نہیں، اتنے محتاج نہیں، اگر باہر والے زیادہ محتاج ہیں تو وہاں پر بھی ادا کیا جا سکتا ہے۔ تو لہذا صدقہ فطر ادا کرنے کا وقت جو ہے وہ عید کے نماز سے پہلے
اب جب عید کی نماز ہو گئی تو اب اس کا صدقہ فطر وہ صدقہ فطر نہیں رہا، اب وہ جو ادا کرتا ہے وہ صدقہ ہو جائے گا، بلکہ صدقہ فطر جو واجب تھا اسے چھوٹ گیا، تو لہذا صدقہ فطر کا وقت جو ہے وہ نماز کے جانے سے پہلے صدقہ فطر کو ادا کر پھر جا کر عید کی نماز پڑھا کریں۔ تو لہذا ہر ایک اس کے لیے کوشش کیا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اللہ کی اطاعت اس کی فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔